اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 9 اور 10 یہ ہم نے چیپٹر پڑھا تھا بوڑھی کاکی، ٹھیک ہے نا۔ اس بوڑھی کاکی کے چیپٹر کو ہم نے پڑھ کر اور جو ہے وہ اس کو سمجھا دیا گیا تھا آپ کو، اور اس کے سوال جواب جو ہے وہ آپ نے کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال جواب تھے اس کے، یہ ہم نے سوال جواب اس کے کر لیے تھے، اور یہ اس کے جو ہے وہ درست جواب پر صحیح نشان لگانے والے تھے، یہ کر لیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس کی گرامر کا کام تھا کہ اس میں سے جو ہے وہ مرکب تام اور مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں، یہ دو جملے تھے جن کو جو ہے وہ بتانا تھا۔ تو مرکب تام اور ناقص بہت آسان ہے کہ مرکب تام اس کو کہتے ہیں جو جملہ مکمل نہ ہو، اور مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جو جملہ مکمل نہ ہو، اور مرکب تام اس کو کہتے ہیں جس میں بات جو ہے وہ مکمل ہو۔ جیسے یہاں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ دیکھیں آپ کہ جملہ جو ہے وہ 1، 4 اور 6، یہ اس میں بات مکمل ہو لی کہ اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا ہے، یہ مکمل جملے۔ اور جملہ نمبر 3 دیکھیے، اکیلی عورت، سبز باغ، لمبے چوڑے وعدے، جن میں جو ہے وہ بات پوری نہیں ہو رہی، تو یہ جملے جو ہے مکمل نہیں ہو رہے۔ تو جو جملے مکمل نہ ہوں وہ مرکب ناقص ہیں، اور جو مکمل ہو جائیں وہ مرکب تام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے، سوال نمبر 7، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب درج ذیل پیراگراف احساس، جذبے، تاثر اور زیر و بم کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے تشریح بھی کرنی ہے، یعنی آپ اس سوال کو سمجھ لیں کہ یہ پیراگراف کی تشریح والا سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس پیراگراف کو آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، پھر اس کی تشریح میں سمجھاؤں گا کہ کیسے کرنی ہے، اور آئندہ بھی تمام پیراگراف کی تشریح ایسے ہی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے کہ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے۔ اس کی یہ درگت اور میرے کارن آج سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی، اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے، اسے تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہے، بےکس ہے، بے زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا، اس کے جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ تشریح آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ، میں نے یہاں پر یہ بنا لیا ہے۔ سب سے پہلے آپ حوالہ لکھیں گے کہ مندرجہ بالا پیراگراف ہماری اردو کی درسی کتاب کے افسانے بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ اس کے بعد مصنف کا تعارف آ جائے گا کہ منشی پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور ان کا طرز تحریر سادہ اور منفرد ہے۔ انہوں نے نئے نئے موضوعات پر قلم اٹھایا، زندگی کا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ اور زندگی کے جیتے جاگتے کردار ان کی خاص پہچان ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، نرملا، پریم پچیسی اور چوہان ہستی قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے ربط ماقبل۔ یہ دیکھیں ربط ماقبل کیا ہوتا ہے۔ ربط ماقبل یہ ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف جہاں سے لیا گیا ہے، اس سے پہلے سبق میں جتنی بات کی گئی ہے اس ساری بات کا خلاصہ، یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ یہ پیراگراف جو ہے وہ بالکل سبق کے لاسٹ سے لیا گیا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا سبق میں، یہ ساری بات کو آپ نے چند جملہ بیان کرنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو یہاں نکال کے دے دیا ربط ماقبل، کہ روپا نے اپنے بیٹے کی تلک کا کھانا کیا تھا۔ تلک کیا ہوتا ہے ان کے، جیسے ہندوؤں کا جو ہے وہ تلک لگاتے ہیں نا، ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہیں، اس کو تلک کہتے ہیں۔ تو جب وہ ایک عمر میں پہنچ جاتے ہیں جوانی کی، تو ان کو جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، تو ایک تقریب کر کے لگاتے ہیں، جس طریقے سے ہمارا عقیقہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ہمارے یہاں دوسری تقریبات ہوتی ہیں، تو ان کا بھی یہ ایک تلک ہوتا ہے، تو اس کو تلک کہتے ہیں۔ اور تمام مہمانوں کو روپا نے اپنے بیٹے کے تلک کا کھانا کیا تھا، اور تمام مہمانوں کو کھانا دیا گیا، سب کھا کر چلے گئے، مگر بوڑھی کاکی کو کھانا نہ ملا۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں جھوٹے برتن یعنی بھرے ہوئے برتن جو ہوتے ہیں میں سے بچا کچا کھانا کھا رہی تھی، تو روپا نے دیکھ لیا، پھر اسے احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا جو ہے وہ ربط ماقبل ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد آپ تشریح کریں گے، تشریح میں آپ اس کی یہی لکھیں گے کہ اس کو جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو بہت احساس ہوا کہ میں نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور میری خوشی تھی، اور یہ ساری جو میں نے کیا، یہ اس کے پیسے کہاں سے آئے، یہ آمدنی وہی تھی جو اس بوڑھی کی جو ہے وہ جائیداد سے مجھے مل رہے تھے، 200 روپے مہینے کے جو ملتے تھے مجھے اس زمانے کے اندر کتنی، تو میں نے اسی کا خیال نہیں کیا، تو اس چیز پہ جو ہے اس کو بہت افسوس ہوا، اور اس نے جو ہے وہ
پھر اب بوڑھی سے معافی مانگی. تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. یہ آپ کا ہوم ورک. ٹھیک ہے. السلام علیکم.